مکہ کو خالق کائنات نے رحمتوں اور برکتوں کا مرکز اور محور بنایا، اس کے پیچھے بھی ایک خاندان کی قربانیاں ہیں۔ اور یہاں میں ابتدا میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے قریب اور اللہ کے پیارے بندے، ان کی زندگی آپ کو اکثر و بیشتر آزمائشوں میں اور قربانیوں میں نظر آئے گی۔ عیش و عشرت میں نہیں، تنگی میں، قربانیوں میں، آزمائشوں میں آپ کو گھرے ہوئے ملیں گے، اور پھر انہی آزمائشوں کی کامیابی کی صورت میں، قربانیوں سے کامیابی کی صورت میں اللہ اپنی برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عمر مبارک 86 سال ہے، بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملی، اس لیے یاد رکھیں، اولاد کا نہ ملنا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہوتی۔ اگر اولاد کسی کے پاس نہیں ہے، کسی بچی کے پاس اولاد نہیں، کسی جوڑے کے پاس اولاد نہیں، کبھی بھی انہیں کم تر نظروں سے نہ دیکھیں، کیونکہ اس میں کوئی عمل دخل انسان کا اپنا نہیں ہوتا، یہ فیصلے میرے اللہ کے ہوتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم ہے، 86 سال عمر ہو گئی، یہ اولاد نہیں ملی۔ بالوں میں سفیدی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میرے ابراہیم کی زندگی کے یہاں پر 2 پہلو ہیں، اور میرے لیے آپ کے لیے 2 سبق ہیں کہ اولاد کا نہ ملنا یہ کسی کے کم نصیب ہونے کی علامت نہیں ہے، اور دوسرا، کسی موڑ پہ بھی مایوس نہ ہو، نہ امید نہ ہو اللہ کے گھر سے، اللہ کے در سے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام 86 سال کی عمر ہے، بالوں میں سفیدی ہے، بیوی پہ بڑھاپا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یہاں ہمارا مزاج کچھ اور ہے، ہم جب دعا مانگتے ہیں نا، اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، اپنی حیثیت دیکھتے ہیں، اپنی ویلیو دیکھتے ہیں، اور اپنی ویلیو کو دیکھ کے دعا کرتے ہیں۔ سمجھ آئیے بات؟ اپنی ویلیو کو دیکھ کے، یعنی کئی بار بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں یہ مانگ لوں، پھر بندہ کہتا نہیں یار میری یہ اوقات کتھے، ایسے ہی آتا ہے، سوچ ذہن میں آتی ہے کہ میری یہ اوقات کہاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا مانگنی ہے، اپنی حیثیت کو نہیں دیکھنا، اس کی ذات کو دیکھنا ہے۔ اب سیدنا ابراہیم نے یہاں پر اپنے آپ کو نہیں دیکھا، کیونکہ آپ اپنے آپ کو دیکھتے تو بیٹا نہ مانگتے، خود بھی بوڑھے، بیوی بھی بوڑھی، لیکن اللہ کی ذات اور اللہ کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے سیدنا ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر دے۔ سبق ہے کہ اللہ سے اولاد مانگیں تو نیک مانگیں، نیک اولاد مانگیں، نیک اولاد کا سوال کریں، صرف اولاد کا نہیں، نیک اولاد کا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں میرے ابراہیم کا سوال آیا، فی الفور رب کا جواب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟
فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، میں نے اپنے پیغمبر اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک حوصلے والے بیٹے کی بشارت دے دی۔ پروردگار عالم کا جواب آ گیا، حوصلے والا بیٹا ابراہیم ہم نے آپ کو دینے کا پروگرام بنا لیا، فیصلہ کر لیا۔ حضرات گرامی 86 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر جناب ابراہیم کو بیٹا اسماعیل عطا فرماتے۔ اب اگلی بات پہ بھی غور کیجئے، اگر اللہ تبارک و تعالی بیٹا عطا کر دے، دولت عطا کر دے، اولاد والی، انسان کا، مومن کا، بندے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کیا انداز ہونا چاہیے؟ اور یہ غور کریں، اگر بالفرض اولاد لیٹ ملے، بیٹا لیٹ ملے، اولاد ہو لیٹ ملے، اور مل بھی بیٹے کی صورت میں جائے، تو جن لوگوں کے گھر اولاد نہیں ہوتی یا لیٹ ہوتی ہے، دیر سے ہوتی ہے، یا بیٹا مل جائے، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، انداز کیا ہوتا ہے، سوائے ان کے جن پہ میرا اللہ رحم فرمائے۔ حضرات گرامی وگرنہ بیٹا دیتا پروردگار ہے، نوازتا اللہ ہے، عطا خالق کائنات کرتے، لیکن انسان ناراض اپنے رب کو کر رہا ہوتا ہے اپنے کرتوت کے ساتھ۔ اولاد مل گئی ہے، لیٹ مل گئی ہے، یہ انسان کیا کرے گا؟ حضرات گرامی موسیقی کا پروگرام بنائے گا، ناچ گانے کا پروگرام بنائے گا، خسرے منگوا لے گا، رب کو ناراض کرے گا۔ سنو اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم کی ادا سنیے۔ سب سے پہلے اگر اولاد نہیں ملی تو کسی کو معیوب نظروں سے نہیں دیکھنا، پھر جب اولاد مانگنی ہے، نیک اولاد مانگنی ہے، پھر جب اولاد مل جائے تو کرنا کیا ہے؟ کس کو راضی کرنا ہے؟ سیدنا ابراہیم سے پوچھئے کیا کہتے ہیں؟ جب بیٹا مل گیا سیدنا اسماعیل کی صورت، فرمانے لگے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی سمیع الدعاء۔ فرماتے ہیں تعریف ہے اس پروردگار عالم کی، حمد ہے اس اللہ تبارک و تعالی کی جس نے بڑھاپے کے عالم میں مجھے ابراہیم کو اسماعیل عطا فرمایا۔ پھر اسماعیل ہی نہیں، اسماعیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیغمبر جناب اسحاق بھی عطا فرمائے۔ حضرات جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس عالم میں اپنے پروردگار عالم کی تعریف کی ہے، اللہ کو راضی کی ہے، اللہ کی حمد کی ہے۔ میرے لیے اور تیرے لیے درس یہ ہے، سبق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمت، اپنی رحمت، اپنا انعام فرمائے، پھر شیطان کو نہیں راضی کرنا، رحمان کو راضی کرنے، اللہ کا شکر ادا کرنے، اللہ تعالیٰ کے فضل کو تسلیم کرنے۔ حضرات گرامی مکہ کو رحمتیں ملی، مکہ کو نعمتیں ملی، مکہ کو برکتیں ملی، مکہ کو فضیلت ملی۔ مکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی بہتات کا نزول فرما دیا۔ اس کے پیچھے قربانیاں ہیں ایک خاندان کی، اور وہ خاندان سیدنا ابراہیم کا خاندان ہے۔ آج اس خاندان کے ایک فرد کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کی بدولت مالک کائنات نے مکہ المکرمہ کو قربانیاں عطا فرمائی ہیں۔ اس فرد کا نام ہے سیدنا اسماعیل، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جن کے متعلق خالق کائنات نے قرآن کریم میں اعلان فرما دیا، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة۔ مالک کائنات فرماتے ہیں دنیا کائنات کے لوگوں، میرے قرآن میں میرے جلیل القدر پیغمبر، عظمت والے پیغمبر، شان والے پیغمبر سیدنا اسماعیل کا تذکرہ کیجئے۔ اے پروردگار عالم، سیدنا اسماعیل میں کون سی خوبیاں میرے پروردگار جو تجھے پسند آئیں
رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انہو کان صادق الوعد، میرے اسماعیل کے اندر پہلی خوبی یہ تھی کہ جو وعدہ کرتے تھے سچا وعدہ کرتے تھے، پکا وعدہ کرتے تھے، وعدہ پورا کرتے تھے۔ وکان رسولا نبیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی تھے۔ سیدنا اسماعیل کی دوسری خوبی کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا، فرمایا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، میرے اسماعیل علیہ السلام اپنی خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے کنبے کو، اپنے قبیلے کو نماز کی تلقین کرتے تھے، وزکوٰۃ پاکیزگی کی، زکوٰۃ کی، پاک دامنی کی، عفت کی تلقین کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ بندہ میرا سیدنا اسماعیل۔ حضرات گرامین، دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور تجھے کئی خوبیاں سیدنا اسماعیل کی بیان کر دی ہیں۔ اللہ کیوں ذکر کر رہے قرآن میں سیدنا اسماعیل کا؟ اس لیے کہ جناب اسماعیل وعدے کے پکے، وعدہ کیا کیا کرتے تھے؟ پکا وعدہ، زبان کے سچے، زبان کے کھرے، زبان کے پکے، وعدے کے پکے سیدنا اسماعیل۔ پہلی خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر نبی اور رسول تو تھے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے، یہ انسان اپنی محنت سے نبوت اور رسالت حاصل نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی محنت کرنے لگ جائے نبوت اور رسالت ٹارگٹ بنا کر، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ وہی نکلتا ہے جو ادھر نکلا۔ آپ کے قادیان میں کیا ہوا کہ محنت کر کے انگریز کو راضی کر کے نبی اور رسول بننے کی مرزا قادیانی نے کوشش کی، ذلیل ہو گیا۔ اس لیے یہ منصب عطائی ہوتا ہے، عطائی وہ بھی ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، کسی کو محنت سے نبوت اور رسالت ملتی نہیں۔ محترم ساتھیوں، پھر سیدنا اسماعیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگلی خوبی کیا بیان فرمائی؟ فرمایا وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، یعنی صرف خود نماز پڑھ لینا کافی نہیں، اپنے گھر میں نماز کا ماحول بنانا یہ بھی ضروری ہے، گھر کے اندر نماز کی تلقین کرنا یہ بھی ضروری ہے، گھر کے اندر عفت اور پاک دامنی کی تلقین کرنا یہ ضروری ہے، بے حیائی سے، برائی سے بچنے کی تلقین کرنا اپنے اہل و عیال کو یہ ضروری ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ مکہ آج بابرکت ہے، مکہ کے اندر رزق کی فراوانی ہے، مکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، مکہ کے اندر مالک کائنات کی خوشنودی ہے۔ یہ برکتیں، ان کے پیچھے قربانیاں سیدنا اسماعیل کی، سیدنا اسماعیل کی۔ آئیے پہلی قربانی پہ غور کیجئے۔ سیدنا اسماعیل پیدا ہو گئے، اور سیدنا اسماعیل نواسے تھے ایک بادشاہ کے، ایک حاکم وقت کے۔ جب جناب ابراہیم اپنی بیوی سارہ کو لے کر ہجرت کر رہے ہیں، ایک بادشاہ نے سیدہ سارہ کو برائی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ پھر اسی بادشاہ نے اس خاندان کی برکتیں دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی سیدہ ہاجرہ ہبہ کر دی جناب ابراہیم کو۔ اللہ نے ان کے بطن سے سیدنا اسماعیل عطا فرمائے، سیدہ ہاجرہ سے۔ جب پیدا ہو گئے سیدنا اسماعیل تو دونوں بیویاں آپس میں ناچاکی ہونے لگی، حضرت سارہ کی اور حضرت ہاجرہ کی، بیویوں کے درمیان آپس میں نوک جھونک ناچاکی یہ ہونے لگی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی یہ سوچا کہ میں ان دونوں کو الگ الگ کر دوں، اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ کو اور دودھ پیتے اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم اس علاقے سے، اپنے علاقے سے ہجرت کر جاتے ہیں، علاقہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس وقت سیدہ ہاجرہ نے اپنے جسم کے اوپر کمر بند باندھ لیا، ایک کپڑا، تاکہ میں جہاں سے گزروں تو پیچھے سے میرے قدموں کے نشانات مٹتے جائیں، تاکہ سارہ کو پتہ نہ چلے کہ میں کدھر ہوں، پتہ نہ چلے۔ یہاں سے روانگی شروع ہو گئی، سیدنا ابراہیم لے کر چلتے رہے، عراق کراس کیا، فلسطین کراس کیا، حتیٰ کہ چلتے 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 کہاں آ گئے؟ مکہ، جسے کہا جاتا تھا بکہ۔ مکے کا نام پہلے کیا تھا؟ بکہ۔ بکہ کا معنی ہے توڑ دینے والا۔ یہاں کی آب و ہوا، فضا
माहौल ऐसा था कि इंसान टूट जाता था। जहां फसल नहीं है, जहां फल नहीं है, जहां पर अनाज नहीं है, जहां पानी नहीं है, तो बंदा टूटेगा ही। इसलिए इसका नाम था बक्का, तोड़ देने वाला। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से बना हुआ घर तो मौजूद था, वो भी अपनी असली हालत में नहीं। एक ऊंचा सा टीला एक मौजूद था, एक अलामत, एक निशानी थी। बाकायदा पूरी सूरत इमारत की, घर की नहीं थी। यहां पहुंच गए मक्का में। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम दूध पीते हैं। उनकी वालिदा सैयदा हाजिरा दोनों को छोड़ के जनाब इब्राहीम मक्कतुल मुकर्रमा में वापस जाने लगे। सैयदा हाजिरा के पास है क्या? खुराक कितनी है? एक खजूरों की थैली और एक छोटा सा मशक जिसके अंदर मामूली सा पानी था। वो पानी पीती, दूध उतराता तो बेटे इस्माइल को दूध पिला देती। थोड़ा सा पानी, एक थैली जिसमें चंद खजूरें, और ना कोई आबादी है, ना कोई दुकान है, ना कोई खाने पीने का सामान है। इसी आलम में छोड़कर सैयदना इब्राहीम रवाना होने लगे, वापस हो गए। सैयदा हाजरा ने देखा कि ये तो हमें छोड़ के वापस जा रहे हैं और पहले बात भी कोई नहीं की, कोई नहीं बताई, वापस जा रहे हैं। सैयदा हाजिरा ने सदा लगाई, या इब्राहीम। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब न दिया। फिर बुलाया, कोई जवाब नहीं। हत्ता के सैयदा हाजिरा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पीछे दौड़ती 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 काफी आगे तक आ गई। मक्का के जो खारजी हुदूद थी वहां पर पहुंचाई। सैयदा हाजिरा फरमाने लगी है, जलीलुल कद्र पैगंबर परवरदिगार के इब्राहीम, हमें ये तो बताओ कि आप हमें यहां पे क्यों छोड़ के जा रहे हो? जनाब इब्राहीम ने कोई जवाब नहीं दिया। किसके आर्डर पे छोड़ के जा रहे हो? सैयदना इब्राहीम ने कोई जवाब नहीं दिया। हत्ता के आखिरी सवाल सैयदा हाजिरा करती हैं, ऐ इब्राहीम इतना तो बता दो, अल्लाहु अमरा कभी हाजा, क्या आप हमें यहाँ पे अल्लाह के आर्डर पर, अल्लाह के हुक्म पर छोड़ के जा रहे हो? सैयदना इब्राहीम फरमाते हैं, नाम, हाँ, इशारा किया कि मैं परवरदिगार आलम के आर्डर पर, उनके हुक्म पर आपको छोड़ के जा रहा हूं। सैयदा हाजिरा फरमाती हैं, रज़ीना बिल्लाह, अगर आप अल्लाह तबारक व तआला के आर्डर पर हमें छोड़ के जा रहे हो तो फिर हम राजी हैं। दूसरी रिवायत के अल्फाज ये है, इदल्ला युज़य्यिउनल्लाह, ऐ इब्राहीम अगर परवरदिगार आलम के आर्डर पर हमें छोड़ के जा रहे हो, अल्लाह खालिक के कायनात कभी हमें जाया नहीं करेगा। परवरदिगार आलम कभी हमें नुकसान नहीं पहुंच सकता अगर अल्लाह के आर्डर पर छोड़ के जा रहे हैं आप। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवाना हो गए। सैयदा हाजिरा अपने दूध पीते बेटे हजरत इस्माइल के पास आ गई। उधर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मक्का की इन इलाकों से ओझल हो जाते हैं, उस जगह से जहां पर उनका बेटा और बीवी मौजूद हैं, अपने हाथ उठा देते हैं परवरदिगार आलम की बारगाह में और दुआ करती हैं कि रब्बना इन्नी अस्कन्तु ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलात। ऐ इलाहुल आलमीन, मेरे परवरदिगार आलम, तेरे आर्डर पर, तेरे हुक्म पर मैं अपनी बीवी और अपने बच्चे को तेरे घर बैतुल मुहर्रम के पास छोड़ के जा रहा हूं। ऐ खालिक के कायनात, ये एक ऐसा इलाका है जो कि जरखेज नहीं है, एक ऐसा इलाका है जहां पर आबादी नहीं है, एक ऐसा इलाका है जहां पर फसल नहीं है, जहां पर रिस्क नहीं है। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, तेरा जो आर्डर है, तेरे आर्डर पर छोड़ के जा रहा हूं। ऐ इलाहुल आलमीन, मेरी ये दुआ है कि ये नमाज कायम करें। ऐ
परवरदिगार आलम तेरी बंदगी करें, ऐ अल्लाह तेरी इबादत करें, तेरी पूजा करें, इस मकसद की खातिर छोड़ के जा रहा हूं मेरे परवरदिगार। ऐ अल्लाह इनको रिज़्क़ की वुसअतें अता करना है मेरे खालिक के कायनात, लोगों के दिलों को मक्के की तरफ माइल कर देना। ऐ मेरे परवरदिगार आलम इनको बरकतें अता फरमाना। दुआएं करके चले जाते हैं सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इधर क्या हुआ, खजूरों की थैली है सैयदा हाजिरा के पास, वो भी खत्म हो गई। पानी चंद कतरात चंद बूंदें पानी की सैयदा हाजिरा के पास, वो भी खत्म हो गई। सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे हैं, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सैयदुना इस्माइल दूध पीते बच्चे हैं। सैयदुना इस्माइल को प्यास लगती है, भूख लगती है, लेकिन माँ हाजिरा के पास पानी नहीं है। पानी पीती थी, दूध उतरता था, बच्चे को पिलाती थी, लेकिन पानी भी पास नहीं, बच्चे के लिए दूध भी नहीं, पानी भी नहीं, बच्चा भूख से तड़प रहा है। सैयदुना इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब माँ हाजिरा क्या करती हैं, जब देखा मेरा लखते जिगर, मेरा बेटा, मेरा नौनिहाल, मेरा इस्माइल कहीं जाने आफरीन के सपुर्द न करते, भूख और प्यास की वजह से ये पहाड़ के ऊपर दौड़ के चढ़ जाती हैं, जिस पहाड़ी का नाम है सफा। क्या नाम है? सफा। सफा पे चढ़ गई। शायद कोई बंदा नजर आए, कोई इंसान नजर आए, कोई पीने का सामान नजर आए, कोई खाने की चीज नजर आए, मैं अपने बच्चे के लिए पानी की चंद बूंदें या खाने का कोई इंतजाम कर सकूं। कोई नजर नहीं आया सफा पर। नीचे उतरती है माँ हाजिरा, अपने बेटे को देखती है जनाब इस्माइल को। सैयदना इस्माइल की कैफियत वही है, होंठ खुश्क हो चुके हैं। जनाब इस्माइल अपनी टांगे चला रहे हैं जैसे वफात का वक्त करीब होता है। इस अंदाज में अपने बेटे को देखा माँ हाजिरा ने। दूसरी पहाड़ी पे चढ़ गई जिसका नाम है मरवा। शायद इधर से कोई बंदा नजर आ जाए, कोई नजर नहीं आया। मरवा से नीचे उतरती, बच्चे के पास जाती, माँ की ममता तड़प जाती, कहीं मेरा बच्चा फौत ना हो जाए, कहीं मेरे बच्चे की जान न चली जाए। फिर सफा पे चढ़ जाती हैं, फिर देखती हैं कोई इंसान नजर आए, कोई नजर नहीं आया। हत्ता के 7 बार माँ हाजिरा सफा पे जाती हैं, मरवा पे जाती हैं, अपने बच्चे को देखती हैं। कुछ खाने को, कुछ पीने को कोई इंसान नजर नहीं आया। इतने में कहीं से कोई आहट महसूस हुई। सैयदा हाजिरा को आहट किसी के आने की, खुद अपने आप से कलाम करने लगी, हाजिरा चुप हो जाओ, खुद रुक जाओ, थम जाओ, खामोश हो जाओ। चुप हो गई। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, कहने लगी अगर तू कोई इंसान है तो कलाम कर, हमसे बातचीत कर, कोई इस मुश्किल में हमारे लिए कोई आसानी पैदा करो। तो वो इंसान नहीं थे, आने वाला अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील अमीन था। जिब्रील फरमाते हैं कि हाजिरा परेशान ना हो, तेरा ये बेटा फौत नहीं होगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इसे जिंदगी भी देगा, नबूवत भी देगा, ये तो बैतुल्लाह को तामीर भी करेगा। उसके बाद सैयदा हाजिरा की जब तड़प देखी, प्यास देखी, तो फरिश्ते ने अपनी एड़ी मारी और बाद रिवायात में कि पर मारा, जमीन में पर मारा, वहां से पानी निकल आया। जहां पहाड़ी है, ऊंची जगह है, खुश्की है, पानी निकल आया। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं पानी निकला, इतना पानी निकला, इतना पानी निकला कि माँ हाजिरा छोटी छोटी कंकरियां इकट्ठी करके उसके इर्द गिर्द मुंडेर बनाने लगी कि कहीं इस पानी की वजह से इर्द गिर्द के इलाकों में सैलाब ना आ जाए। और साथ ही उस निकलते हुए पानी को कहती हैं जम जम, रुक जा, रुक जा, रुक जा। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं अगर माँ हाजिरा उस पानी के इर्द गिर्द मुंडेर न बनाती तो पानी रुकने वाला ना होता, दरियाओं की तरह चलने वाला होता। तो वो पानी का चश्मा क्या था? जम जम।
یہ زمزم جو لے کے آتے ہو، یہ زمزم پتہ ہے کیا منع اس کا؟ رک جا، رک جا۔ یہ ماں ہاجرہ نے لفظ بولے تھے کہ اے پانی رک جا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت بخشا، پانی نکل آیا۔ قبیلہ جرہم، کہیں عرب لوگ تھے یہ، اور سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدہ ہاجرہ یہ عربی نہیں تھے، یہ اجمی تھے، یہ عربی نہیں تھے۔ وہ لوگ عربی تھے جو قافلہ اب آ رہے، لیکن اللہ نے ان کی نسل سے آگے عرب آباد کر دیے، عربی نہیں تھے۔ قبیلہ جرہم کے باشندے سفر پہ آئے، لیکن انہیں علم تھا کہ ادھر پانی تو ہے ہی کوئی نہیں پورے علاقے میں، لیکن جہاں پر زمزم کا کنواں ہے، اب اس کے اوپر انہیں دور سے کوئی پرندے اڑتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ پرندہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں پہ پانی ہوتا ہے، ادھر تو پانی کوئی نہیں ہے، پھر پرندہ کیسے؟ چیک تو کریں۔ چیک کرنے کے لیے آئے، آگے زمزم کا کنواں جاری تھا۔ اجازت مانگی ماں ہاجرہ سے، اگر آپ ہمیں اجازت دو تو ہم بھی ادھر آباد ہو جائیں، اور وہ بھی چاہتی تھی کہ ادھر کوئی لوگ آ کے آباد ہو جائیں، میری یہ جو کیفیت ہے، جو تنہائی ہے، یہ ختم ہو۔ تو یہ جرہم قبیلے کے لوگ آ کے یہاں پہ آباد ہو گئے جو عربی لوگ تھے۔ ادھر سیدنا اسماعیل بھی بالغ ہو گئے۔ جب بالغ ہوئے تو سیدنا اسماعیل کی شادی اسی قبیلے کی عورت سے ہو گئی، جرہم قبیلے کی عورت سے۔ لیکن اس سے پہلے، اب آگے کیا قربانی ہے وہ میں بعد میں ذکر کرتا ہوں، اس سے پہلے ایک قربانی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام ماں ہاجرہ کی پرورش میں ہیں، مکہ میں ہی ہیں، اور 11 سال کی عمر ہوئی ہے، 11 سال۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دورانیے کا تذکرہ کیا 11 سال کی عمر کا، کہ جب 11 سال عمر ہوئی ہے تو سیدنا ابراہیم پھر آئے ہیں مکہ میں، اور کیا کہتے ہیں؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ 11 سال عمر سیدنا اسماعیل کی مالک کائنات فرماتی ہے، یہ عمر کے تھوڑا بہتا کام کاج کے قابل ہوئے سیدنا اسماعیل، دوڑ دھوپ کے قابل ہوئے سیدنا اسماعیل، کہیں سے کوئی معمولی چیز لا کے دے دینا، اٹھا کے دے دینا، جب اس قابل ہوئے سیدنا اسماعیل، پھر تشریف لاتے ہیں جناب ابراہیم، آ کے کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لاڈلے بیٹے، اے میرے اسماعیل، ایک وہ وقت تھا جب تو چھوٹا تھا، دودھ پیتا تھا، تجھے اور تیری ماں کو چھوڑ کر مکہ المکرمہ میں چلا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آرڈر پر، حکم پر، آسرے پر، اسی خالق کائنات کا، مالک ارض و سما کا پھر آرڈر آ گیا ہے۔ رات میں نے خواب دیکھے، اور خواب میں کیا دیکھا ہے؟ انی اذبحک، میں تیری گردن کے اوپر چھری چلا رہا ہوں، اے میرے بیٹے فانظر ماذا تری، ذرا بتاؤ تو صحیح تمہاری کیا رائے ہے؟ مجھے خواب آیا ہے کہ میں تمہاری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے، تیری کیا سوچ ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتی ہے، فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے خالق کائنات کے محبوب پیغمبر جناب ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو آرڈر دیا ہے آپ پورا کیجئے۔ اے میرے باپ، چھری چلانا آپ کا کام ہوگا، صبر کرنا اسماعیل کا کام ہوگا۔ صبر کرنے والا پائیں گے آپ، صبر کروں گا، جو آپ کو حکم ہوا ہے، جو آپ کو آرڈر ہوا ہے، غور کیجئے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا بولا؟ خواب دیکھا ہے۔ سیدنا اسماعیل فرماتے ہیں جو آرڈر ملا ہے کر گزر جیے،
کیا مطلب کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی آرڈر ہوتا ہے, وہ بھی وہی ہوتا ہے, اور یہ صرف پیغمبر کا خواب ہوتا ہے, پیغمبر کے علاوہ باقی کسی کا نہیں. میرا خواب, آپ کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے, جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, خیال بھی ہو سکتا ہے, لیکن نبی کا خواب بھی وہی سچا وہی ہوتی ہے. آپ کیجئے, میں صبر کروں گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر 11 سال کے سیدنا اسماعیل کو لے کر روانہ ہو گئے. اور پھر آگے تفصیل ہے جو میں عرض نہیں کر سکتا. شیطان آتا ہے, سیدہ ہاجرہ کے پاس بھی آتا ہے, سیدنا ابراہیم کے پاس بھی آتا ہے, جناب اسماعیل کے پاس بھی آتا ہے, پوری کوشش کرتا ہے کہ اس آرڈر کو پورا نہ کر سکیں. لیکن آج بھی اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کے حاجیوں سے کنکریاں مروا کر دنیا کائنات کو یہ ثابت کر دیا اور بتلا دیا کہ جن کا رب کی ذات پر, رب کے فیصلوں پر ایمان ہوتا ہے, وہ شیطان کی باتوں میں نہیں آیا کرتے, وہ رحمان کے آرڈر کو پورا کرتی ہیں, چاہے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری بھی چلانی پڑے. اس قدر وہ اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لے گئے, پہنچ گئے, مینا کا مقام ہے, مینا میں لے گئے سیدنا اسماعیل کو, لٹا لیا. فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. مالک کائنات فرماتے ہیں جب میرے دونوں بندے میرے آرڈر کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے, سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا لیا. اور آگے ساری سٹوریاں ہیں. ابا جی میری آنکھیں باندھ لینا, میں آپ کو نظر نہ ہوں. پیشانی کے بل لٹا لیا کہ چہرہ نظر نہ آئے, کہیں چھری نہ روک دو. یہ ساری کیا ہیں سٹوریاں, ان کی کوئی حقیقت نہیں. رب کہتا ہے لٹا لیا, ایسا کوئی سین نہیں تھا, لٹا لیا. چھری چلانا شروع کر دی. جو ہی چھری چلانے لگی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیغام آ گیا, اے میرے ابراہیم میں تیرے بیٹے کی جان نہیں لینا چاہتا تھا, میں تو صرف امتحان لینا چاہتا تھا. اور اللہ امتحان ہی لیتا ہے بندے کا امتحان لیتا ہے میرا پروردگار کی اس بندے کا میری ذات پر ایمان کتنا. امتحان لیا, خالق کائنات نے امتحان لیا. فرمایا اے میرے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے. اے ابراہیم اب سنیے, قیامت کی دیواروں تک میں تیری سنت کو زندہ رکھوں گا. کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. اور امت مسلمہ آج بھی قربانی والی سنت کو پورا کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتی ہے. یہاں اگلا امتحان, اس میں بھی سرخ رو. اگلا امتحان کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب سیدنا اسماعیل کی شادی ہو جاتی ہے, پھر ماں فوت ہو جاتی ہے, کافی عرصے کے بعد سیدنا ابراہیم سنبھالنے کے لیے آتے, اپنے بیٹے کی خبرگیری کر کے آؤں. جناب ابراہیم دروازے پر پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے جناب اسماعیل کی بیوی تشریف لائی ہیں. جناب اسماعیل گھر پہ نہیں ہے. فرمایا اسماعیل کدھر ہیں؟ شکار کرنے کے لیے گئی ہیں. سیدنا ابراہیم پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارا گزارا کس چیز پر ہے؟ کہ لگی وہ شکار کرتے ہیں, کچھ گوشت لے آتے ہیں, گوشت اور پانی پر ہمارا گزارا ہو رہا ہے. سیدنا ابراہیم پوچھتے ہیں کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ فرماتی ہیں بڑی تنگی کے ساتھ گزارا ہو رہا ہے, بڑی تنگی ہے. جناب ابراہیم فرماتے ہیں اچھا ایسے کرنا, جب تمہارے شوہر تشریف لائیں نا, انہیں کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح سند, مطلب ہے سند پہ شک کی کوئی نہیں. اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کرنا. سیدنا اسماعیل آئے, فرمایا اس طرح ایک بزرگ آئے تھے, یہ ان کی شکل و صورت تھی, مجھ سے پوچھا کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ میں نے بتایا. وہ کہتے ہیں کہ انہیں سلام بھی کہنا اور کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کریں. جناب اسماعیل فرماتے ہیں وہ میرے والد صاحب تھے اور وہ بتا کے گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں, گھر میں نہ رکھوں,
کیونکہ ناشکری عورت گھر میں رکھنے کی اجازت نبی نے دی نہیں ہے۔ ہاں جی، چلے گئے واپس، طلاق ہو گئی اور شادی کر لی، پھر آئے کافی عرصے کے بعد سیدنا ابراہیم۔ اب یہ کتنی بار آ رہے ہیں؟ تیسری بار آ رہے ہیں۔ تیسری بار آئے، سلام ہوا ہے، جناب اسماعیل پھر گھر نہیں ہے، بیوی باہر آئی ہے، پوچھا کیسا گزارا ہے؟ فرمایا شکار کرنے کے لیے گئے ہیں، آپ تشریف رکھیں، بیٹھیں، آئیں، میں آپ کی خدمت کروں، کھانا پانی پیش کروں۔ فرمایا نہیں، یہ بتاؤ تمہارا گزارا کیسا ہو رہا ہے؟ کہنے لگی کہ ہم تو الحمدللہ بڑی پرسکون زندگی میں ہیں، عیش و عشرت میں ہیں، آرام سے ہیں، سکون میں ہیں، بڑی اللہ کے فضل سے فراوانی ہے۔ فرمایا جب اسماعیل آئیں میرا سلام بھی کہنا اور کہنا اس چوکھٹ کی حفاظت کرنا۔ اب یہاں پہ میں ایک گزارش کروں، وہ یہ ہے کہ کئی جگہوں پر عورتوں کی عادت ہے شکوہ کرنا، ہمسائی کے ساتھ، گوانڈن کے ساتھ، سہیلی کے ساتھ، کسی ایسے مقام پہ شکوہ کرتے رہنا جہاں آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا، صرف زبان کا چسکا ہوتا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے شکر کرنا، یہ ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ میرے پیغمبر کے گھر میں تو 2 مہینے آگ نہیں جلا کرتی تھی، لیکن پیغمبر کی بیویوں نے شکوہ نہیں کیا تھا۔ میرے محترم ساتھیوں، چوتھی بار آخری بار سیدنا ابراہیم آتے ہیں، جناب اسماعیل اپنے تیر وغیرہ سیدھے کر رہے ہیں۔ فرمایا اے اسماعیل کھڑے ہو، اللہ نے مجھے اور تجھے اپنا گھر بنانے کا حکم دیا ہے۔ پھر بیت اللہ کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ تعالی اگلی ملاقات میں کہ بیت اللہ کی تعمیر کر کے اللہ کے یہ دونوں پیغمبر رب سے مانگتے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ انبیاء کی زندگی کو ہمیں اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔